الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ ماہ رمضان جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ بڑی گہری یادیں لے کر آیا کرتا ہے۔ اس ماہ مکرم سے بڑی گہری یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ مثلاً اس ماہ مکرم کی 3 تاریخ کو خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ اسی ماہ مکرم کی 10 تاریخ کو ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ اسی ماہ مکرم کی 17 تاریخ کو جنگ بدر ہوئی۔ اسی ماہ مکرم کی 17 تاریخ کو ام المؤمنین حضرت عائشۃ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ اسی ماہ مکرم کی 21 تاریخ کو حضرت مولا علی شہید کیے گئے۔ اسی ماہ مکرم میں قرآن مقدسہ کا بھی نزول ہوا۔ لہٰذا اس ماہ مکرم سے بڑی گہری یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے جنگ بدر کا تذکرہ کرنے والا ہوں۔ یہ 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو یہ جنگ لڑی گئی۔ بدر مدینہ شریف سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے، جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگا کرتا تھا، اور وہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا۔ اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھا گیا۔ وہ مقام بدر جہاں مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان ایک بڑا معرکہ پیش ہوا، ایک بڑی لڑائی لڑی گئی، ایک بڑی جنگ لڑی گئی، جس جنگ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح یابی نصیب عطا فرمائی، جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم بلند و بالا ہونے لگا، اور کفار قریش کی عظمت و شوکت خاک میں ملنے لگی۔ یہ لڑائی بہت بڑی لڑائی تھی، چونکہ ایک طرف نہتے مسلمان تھے، کمزور مسلمان تھے، تعداد میں صرف 313 تھے۔ دوسری جانب مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، 1000 سے زائد کی تعداد میں موجود تھے، لیکن فتح یابی مل رہی ہے تو صرف 313 والے کو فتح یابی مل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میدان بدر میں اللہ رب العزت نے اپنی بڑی مدد اتاری۔
قرآن مقدسہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یقیناً اللہ رب العزت نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے میدان میں، جب تم لوگ کمزور اور بے سر و ساما تھے، تب اللہ رب العزت نے تمہاری مدد فرمائی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اپنے رب سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ میدان بدر میں اللہ رب العزت کی جانب سے فرشتوں کی فوج بھیجی گئی، فرشتوں کی فوج۔ یہ لوگ کمزور تھے، صاحب ایمان جو تھے تعداد میں بھی کم تھے، ہتھیار میں بھی کم تھے، طاقت میں بھی کم تھے، لیکن جسمانی طاقت میں اگرچہ یہ کم تھے، ایمانی طاقت میں یہ بہت مضبوط تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے فرشتوں کی فوج اتاری گئی۔ پہلے 1000 کا لشکر بھیجا گیا، پھر وہ لشکر 3000 ہو گیا، پھر وہ 5000 کا لشکر ہو گیا۔ فرشتوں کا لشکر 5000 کا ہو گیا۔ فرشتے آئے، لڑے، لیکن وہ کسی کو دکھائی نہیں دیے، فرشتے کسی کو دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن ان کے حرب و ضرب کے اثرات صاف صاف دکھائی دے رہے تھے کہ کسی کے چہرے پر کوڑے کی مار کی نشان پڑی ہوئی ہے، کسی کی ناک کٹ رہی ہے، کسی کے بازو کٹ رہے ہیں، کسی کا جسم کٹ رہا ہے، کسی کی گردن خود بخود کٹ کر گر رہی ہے، جس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ فرشتوں کی تلوار سے یہ لوگ واصل جہنم کیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 5000 کی فوج، فرشتوں کی فوج اللہ رب العزت نے بدر کے میدان میں مسلمان اور اسلام کی مدد کے لیے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ رب قدیر بڑی قدرت والا ہے۔ رب قدیر جب اپنے کسی خاص بندے کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس خوبصورت انداز میں مدد فرماتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی جلائی ہوئی آگ سے سلامتی کے ساتھ باہر نکال دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو ایک کشتی میں بیٹھا کر اس کشتی کو ایک بڑے طوفان سے بچا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے سمندر کا سینہ چاک کر کے راستہ نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بدر کے میدان میں اسلام اور مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کی فوج کو بھی بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ رب قدیر بڑی قدرت والا ہے، اور جب رب کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے، نیست و نابود کرنا چاہتا ہے، ہلاک کرنا چاہتا ہے، تو ادنا سے ادنا شے کے ذریعے اسے وہ ہلاک کرا سکتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں، دیکھیں نمرود جیسا ظالم بادشاہ کو رب قدیر نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے ہلاک کرا دیا۔ فرعون جیسا ظالم بادشاہ کو پانی کے ذریعے ہلاک کرا دیا۔ ابرہہ جیسا طاقتور بادشاہ کو ابابیلوں کے ذریعے ہلاک و برباد کرا دیا۔ اور دشمن اسلام یعنی ابو جہل جیسا دشمن اسلام کو
دو چھوٹے چھوٹے نو عمر لڑکوں کے ذریعے ہلاک و برباد کرا دیا۔ سبحان اللہ، رب قدیر بڑی قدرت والا ہے۔ بدر کے میدان میں جو سب سے پہلی بڑی جنگ لڑی گئی 2 ہجری میں، رمضان کا مہینہ ہے، جمعہ کا دن ہے، 17 تاریخ ہے۔ ایک طرف مسلمانوں کی جماعت ہے، دوسری طرف کفار قریش کی جماعت ہے، اور دل دہلا دینے والی بات تو یہ ہے کہ کفار قریش میں جتنے لوگ تھے اس میں سے زیادہ تر مسلمانوں کے اپنے ہی تھے، قریبی رشتہ دار تھے، صحابہ کرام کے قریبی رشتہ دار تھے۔ کسی کا بیٹا اس لشکر میں موجود ہے، کسی کا بھتیجا اس لشکر میں موجود ہے، کسی کا چچا اس لشکر میں موجود ہے، لیکن صحابہ کرام تھوڑا بھی گھبراتے نہیں ہے، بلکہ ایمان و عقیدے کو مضبوطی سے تھام کر کھڑے رہتے ہیں اور اس لشکر کو پیغام دیتے رہتے ہیں کہ سنو، تم میں سے اکثر لوگ ہمارے رشتہ دار تو ہو، لیکن ابھی تم سب کے سب ہمارے دشمن ہو، اس لیے کہ تم ہمارے نبی کے نہیں ہو۔ ہمارے نبی کے نہیں ہو تو سن لو، جو ہمارے نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جو ہمارے نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ 313 ہے، آگے بڑی جماعت ہے، 1000 سے زائد ہے۔ کامیابی دیکھیں اس طرح مل رہی ہے کہ کفار قریش کی جانب سے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے جاتے ہیں، بڑے بڑے سردار، عتبہ ہو گیا، شیبہ ہو گیا، ابو جہل ہو گیا، یہ سب کے سب اسی میدان میں مارا جاتا ہے۔ یعنی 70 کفار قریش کی جانب سے لوگ مارے جاتے ہیں، اور جب ان کے سپاہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے سردار ختم کر دیے گئے تو پھر وہ ہمت ہار جاتے ہیں، ہتھیار ڈال کر راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس افراتفری میں 70 لوگ گرفتار بھی کیے جاتے ہیں، 70 مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے، 70 گرفتار کیے گئے۔ اب دیکھیں حضور کو اللہ رب العزت نے کل کیا ہونے والا ہے اس کا بھی علم عطا فرمایا تھا۔ لڑائی دن میں ہونے والی ہے۔ پیغمبر اسلام رات میں اپنے چند صحابہ کو لے کر میدان بدر کا معائنہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھری ہوتی ہے، آپ اس چھری سے میدان بدر میں نشان لگاتے ہیں اور اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ سنو، یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے، یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے، کل یہاں پر فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی تمہیں ملے گی۔ اور جب جنگ ختم ہوتی ہے تو دیکھا جاتا ہے تو ہو بہو اس کافر کی لاش وہیں پڑی ملتی ہے جہاں پر رات میں مصطفیٰ جان رحمت نے نشان لگا دیا تھا۔ سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کو یہ بھی معلوم تھا کہ کل کون کیا کام کرنے والا ہے، اور ہمارے نبی کو یہ بھی معلوم تھا کہ کون کس جگہ پر مرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، جبھی تو حضور نے ایک دن پہلے ہی نشان لگا دیا۔ جنگ دن میں ہونے والی ہے، رات میں ہی آپ نے نشان لگا کر بتا دیا کہ یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو پیغمبر اسلام نے تمام کی لاشوں کو، کفاروں کی لاشوں کو ایک گڈھے میں ڈلوا دیا
اور پھر کنارے کھڑے ہو کر آپ نے اس سے خطاب فرمایا، نام لے لے کر، اے فلاں ابن فلاں، بتاؤ تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا، ہو بہو سچا پا لیا، رب نے ہماری مدد فرمائی۔ تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور بے روح کے جسموں سے خطاب فرما رہے ہیں، مرے ہوئے لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں، تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ان مرے ہوئے لوگوں سے گفتگو فرما رہے ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم ان سے کچھ بھی زیادہ نہیں سن سکتے، جتنا یہ سن سکتے ہیں اتنا ہی تم سن سکتے ہو، فرق اتنا ہے کہ یہ مردے اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ یہ مردے اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کافر مردہ سن سکتا ہے تو ایمان والا مردہ کیوں کر نہیں سن سکتا ہے؟ سبحان اللہ، ایمان والا مردہ کیوں کر نہیں سن سکتا ہے؟ اب دیکھیں میدان بدر میں ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کی تلوار میدان بدر میں ٹوٹ جاتی ہے، پیغمبر اسلام انہیں ایک ٹہنی دیتے ہیں اور کہتے ہیں، لے جاؤ اس ٹہنی سے لڑو، یہ ٹہنی تمہارے لیے تلوار کا کام کرے گی۔ سبحان اللہ، تلوار کا کام کرے گی۔ بشارت مصطفیٰ سنتے ہیں، ٹہنی لیتے ہیں، اور جیسے ہی اس ٹہنی کو پکڑتے ہیں، اس لکڑی کو اپنے ہاتھ میں حضرت عکاشہ لیتے ہیں، حقیقت میں وہ ٹہنی، وہ لکڑی ایک بہترین تلوار بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ایک بہترین تلوار بن جاتی ہے، اور اتنی مضبوط تلوار بن جاتی ہے کہ وہ میدان بدر میں بھی کام آتی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عکاشہ پوری زندگی اس تلوار سے لڑتے رہتے ہیں، پوری زندگی حضرت عکاشہ کو وہ تلوار فائدہ پہنچاتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ، اتنی عمدہ اور مضبوط تلوار بن جاتی ہے۔ اب دیکھیں آپ، کفاروں کی جانب سے 70 مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے، 70 قیدی بنائے گئے۔ حضور جنگ ختم ہونے کے بعد 3 دن تک وہاں قیام فرما رہے، اس کے بعد آپ وہاں سے مدینہ شریف رخصت ہوئے، سارے قیدیوں کو لے گئے، سارے قیدیوں کو، یعنی 70 لوگ جو گرفتار کیے گئے تھے ان سبوں کو مدینہ شریف لے گئے۔ مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھیے قیدیوں کے ساتھ۔ پیغمبر اسلام نے مدینہ شریف پہنچنے کے بعد اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے جس کی جو استطاعت ہے اس اعتبار سے، اس حساب سے ان قیدیوں کو اپنے اپنے ذمے لے لو اور انہیں بہترین طریقے سے کھلاؤ پلاؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا اسلام جو اپنے دشمنوں سے میدان میں صرف لڑتا ہے، گھر میں نہیں لڑتا۔ اپنے دشمنوں سے مقابلہ صرف میدان میں کرتا ہے، لیکن جب وہ دشمن قیدی کی صورت میں گھر میں آ جاتا ہے تو پھر ان سے صحابہ لڑتے نہیں ہیں، بلکہ اپنے سے اچھا انہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور بہترین طریقے سے حسن سلوک کا سمندر پیش کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، روایتوں میں آتا ہے کہ جب صحابہ اپنے اپنے ذمے لے لیے، کوئی 2 قیدی، کوئی 4 قیدی اپنے اپنے ذمے لے لیے، اور انہیں لینے کے بعد بہترین کھلایا، اپنے کھجور کھا کر وقت کو گزارتے رہے، لیکن قیدیوں کو بہترین سے بہترین کھانا کھلاتے رہے۔ سبحان اللہ، حسن سلوک کا سمندر صحابہ نے پیش کیا۔ اب یہ قیدی ہے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ انہیں قتل کر دیا جائے، یا انہیں رہا کر دیا جائے، یا انہیں سزا دیا جائے؟
کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ تو صحابہ کرام سے پیغمبر اسلام نے مشورہ لیا، وہ میرے پیارے صحابہ بتاؤ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو جب حضور نے مشورہ لیا صحابہ سے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جلالی تھے، آپ نے کہا یا رسول اللہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ یہ لوگ ہماری گردن مارنے آئے تھے، آپ پر ظلم ڈھانے کے لیے آئے تھے، ہمارے مذہب کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، لہٰذا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرنا ہے؟ ان سبوں کو قتل کر دیا جائے اور یہ حکم دیا جائے کہ ہم میں سے جس کا جو قریبی رشتہ دار ہے وہ اپنے اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کرے۔ حضرت عمر بن خطاب نے ایسا مشورہ دیا، دیگر صحابہ نے بھی مشورہ دیا، حضرت ابو بکر نے بھی مشورہ دیا۔ حضور سبھوں کے مشورہ کو سنتے رہے۔ حضرت ابو بکر کا مشورہ آیا، یا رسول اللہ انہیں قتل نہ کیا جائے، اے میرے آقا قتل نہ کیا جائے، میں مانتا ہوں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں لیکن یہ ہمارے عزیز بھی ہیں، قریبی رشتہ دار بھی ہے، یا رسول اللہ کچھ فدیہ کی رقم لے کر ان سبھوں کو رہا کر دیا جائے جس سے ہمارا بھی کچھ بھلا ہو جائے، اس کی بھی جان بچ جائے اور ہو سکتا ہے یہ کل ہو کر مسلمان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس نرم لہجے کو، حضرت ابو بکر کے اس نرم لہجے کو حضور نے قبول فرمایا اور ان قیدیوں سے کہا کہ سنو، اگر تم رہائی چاہتے ہو تو فدیہ کی رقم ادا کرو، تمہارا فدیہ 4000 درہم مقرر کیا جاتا ہے، 4,000 درہم تم لوگ جمع کرو اور رہائی حاصل کرتے جاؤ، چھٹکارا حاصل کرتے جاؤ۔ تو لوگ پیسے جمع کرتے گئے اور آزادی پاتے گئے۔ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، چونکہ سب مکہ والے تھے، ادھر مہاجر صحابہ بھی جانتے تھے کہ کون مالدار ہے اور کون غریب ہے، تو جو مفلس تھے، جو مجبور قیدی تھے، حضور نے انہیں یوں ہی چھوڑ دیا۔ لیکن جو لکھنے والے قیدی تھے، حضور نے یہ شرط لگائی کہ جنہیں لکھنے آتا ہے، پڑھنے لکھنے جنہیں آتا ہے، ان کی فدیہ یہ ہے کہ وہ انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا سکھائے، جس دن وہ لکھنا سیکھ لیں گے ان کی آزادی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ لکھنا اور پڑھنا کتنا ضروری ہے آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے کہ مجرم ہے سامنے والا لیکن پڑھا لکھا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، لکھنا سکھاؤ، جس دن سکھا دیے لکھنا، انہیں لکھنے آ گیا، تمہاری رہائی ہو جائے گی۔ اب اس میں دیکھیے ہمارے اسلام کا قانون کتنا سخت ہوتا ہے، چہرہ دیکھ کر فیصلہ نہیں سنایا جاتا، قانون دیکھ کر فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ اس قیدی میں حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے بھانجے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان سے فدیہ نہ لیا جائے، لیکن حضور نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، قیدی چچا بھی ہے تو فدیہ ان کو بھی دینا ہی ہوگا۔ تو جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابھی آپ اسلام قبول نہیں کیے تھے، کفار قریش کی جانب سے آپ لائے گئے تھے، زبردستی لائے گئے تھے لیکن زبردستی لائے گئے تھے، اب یہاں قیدی بنائے گئے۔ حضور نے اپنے چچا سے کہا کہ فدیہ کی رقم جمع کیجیے اور رہائی حاصل کیجیے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ میرے پاس کوئی روپیہ نہیں ہے۔ اب حضور کا علم غیب دیکھیے، اللہ نے حضور کو کیسا علم غیب عطا فرمایا تھا۔ حضرت عباس نے کہا میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، میں کہاں سے دوں؟ تو حضور نے فرمایا چچا جان، وہ مال کہاں گیا جو میدان بدر میں نکلنے سے پہلے آپ نے اپنی بیوی کو دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ سنو اس مال کو حفاظت سے رکھو، اگر اس جنگ میں میں مارا گیا تو اتنا مال میرے بچوں میں تم تقسیم کر دینا۔ وہ مال کہاں گیا؟
تو جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اتنا سنتے ہیں تو چوکنا ہو جاتے ہیں اور قسم کھا کے کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ آپ کو اللہ رب العزت نے حق کے ساتھ بھیجا ہے، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ اس بات کا علم میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس بات کا علم میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو بھی نہیں۔ آپ کیسے جان گئے؟ یقیناً آپ کو اللہ نے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ پھر بھی اتنا کہنے کے بعد بھی آپ نے فدیہ کی رقم معاف نہیں کیا، فدیہ انہیں دینا پڑا، فدیہ دے کر وہ رہائی حاصل کیے۔ اس کے بعد وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے، دامن اسلام کو تھامے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مضبوط ایمان کے ساتھ آج بھی رہیں نا تو رب کی مدد آج بھی ہمارے پاس آئے گی، جیسا کہ کل رب کی مدد آیا کرتی تھی، آسمان سے فرشتوں کی فوج اترا کرتی تھی، قبرستان سے مردوں کی فوج کھڑی ہوا کرتی تھی ہماری مدد کے لیے، لیکن آج ہماری مدد کے لیے نہ قبرستان سے مردوں کی فوج کھڑی ہو رہی ہے، نہ آسمان سے فرشتوں کی فوج آ رہی ہے۔ کیوں؟ ہم اپنے آپ میں جھانکے کہ کیا ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہمارا اعمال بہتر ہے۔ مسلمانوں، اگر ہمارے ایمان و عقیدے، ہمارے اعمال بہترین ہو جائے تو یقیناً اس دور میں بھی ہمارے رب کی مدد ہمارے لیے اترتی ہوئی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ، ہمارے لیے اترتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو راہ مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام